حکومت کی بہترین پالیسیوں کی بدولت معاشی اشاریے درست سمت میں گامزن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نئے مالی سال کے پہلے مہینے میں ملکی برآمدات 2.7 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ کہا صرف ایک ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم کے نفاذ سے پورٹ آپریشنز میں مزید بہتری لا رہے ہیں۔ جی ڈی پی میں ٹیکس کلیکشن کے تناسب میں اضافہ حکومت کے لیے قابل اطمینان ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے کریڈٹ ریٹنگز میں بہتری پاکستان کی معیشت میں استحکام کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس بڑھتی آبادی سے درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا آبادی بڑھنے کی سالانہ شرح 2.55% ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کی ترقی اور اسے معیشت کا فعال حصہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشکل فیصلوں کے ثمرات اب مل رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، بھارت کو صرف 4 دن میں شکست دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت قابل فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اسلام آباد میں صوفی بزرگ بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر خطاب۔ کہا بھارت کو جواب دینا ہماری بہادری کا ثبوت ہے۔ پاک فوج ناقابل شکست ہے۔ مسلم امہ کا اتحاد ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اب ترقی، خوشحالی اور امن کی راہ پر ہے۔ چند ماہ پہلے دیوالیہ ہونے کا خدشہ تھا، آج معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ پاکستان واپس اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ کراچی کے لانٹھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، پوری عمارت گر گئی، 8 افراد زخمی۔ آگ پر 15 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری۔ آگ بجھانے کے عمل میں 25 سے زائد فائر ٹینڈرز شریک ہوئے، اطراف کی فیکٹریاں بھی خالی کرا لی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے رپورٹ طلب کر لی، متاثرین کی ہر ممکن امداد کا حکم۔ فیکٹری 1 ماہ پہلے بنی، ابھی بھی تعمیرات جاری تھیں۔ عمارت میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھا۔ متاثرہ فیکٹری میں پرانے کپڑے کی ری سائیکلنگ کا کام ہوتا تھا۔ فیکٹری میں پھنسے لوگ بجلی کے پول کے ذریعے عمارت سے باہر نکلے۔ کہا فیکٹری میں اچانک آگ لگی جس کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ لانڈھی میں ایک اور فیکٹری میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹرمپ ٹیرف لاگو ہو گیا۔ پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور فلپائن پر 19% ٹیرف، ویتنام پر 20% اور یورپی یونین پر 15% ٹیرف عائد۔ بھارت، قازقستان، مولدووا پر 25% ٹیرف۔ بھارت پر 28 اگست سے مزید 25% ٹیرف لاگو ہوگا۔ بھارت پر مجموعی ٹیرف 50% ہو جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ جنوبی افریقہ، الجزائر اور لیبیا پر 30% ٹیرف کا نفاذ۔ میانمار اور لاؤس پر 40% ٹیرف۔ شام پر سب سے زیادہ 41% ٹیرف لاگو۔ ٹرمپ کا مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹرز کی درآمد پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ جنوبی کوریا میں بننے والی چپس کو استثناء حاصل۔ امریکی صدر نے روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے چین پر بھی مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ روس پر ٹیرف کا تعین بھی جلد کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے پاکستان پر جنوبی ایشیا میں سب سے کم ٹیرف لگایا۔ 19% امریکی ٹیرف سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا جب سائفر لہرائے جا رہے تھے تو کوئی امریکہ سے ایسی ڈیل کی توقع نہیں کر رہا تھا، اب تو اپوزیشن بھی داد دے گی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ سے تجارتی تعلقات بہتر ہوئے۔ امریکہ سے تعلقات وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کے سبب بہتر ہوئے۔ حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیش کردہ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے پاکستان میں معدنیات خصوصاً تانبے کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ امریکہ نے ریفائن تانبے کو 50% ٹیکس سے استثناء دے دیا۔ وفاقی حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے قومی اسمبلی میں فہرست پیش کر دی۔ نجکاری 3 مراحل میں کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 10 اداروں کی 1 سال کے اندر نجکاری مکمل ہوگی۔ پی آئی اے، روزویلٹ ہوٹل، فرسٹ ویمن بینک، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور زرعی ترقیاتی بینک شامل۔ آئسکو سمیت 3 ڈسکوز کی نجکاری بھی پہلے مرحلے کا حصہ۔ 13 اداروں کی نجکاری دوسرے مرحلے میں 3 سال کے اندر کی جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کی نجکاری 5 سال کے اندر ہوگی۔ قومی اسمبلی سے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی بل منظور۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں جدید عدالتی نظام کا قیام بہت اہم ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کراچی کے وفد سے ملاقات میں چیف جسٹس نے کراچی میں ضلعیت لیا اور قانونی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ چیف جسٹس نے ہر صوبے میں ایڈیشنل ریزیڈنٹ سیکریٹری تعینات کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ حکومت نے تاجروں کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا۔ ایف پی آر نے سیلز ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 37A بارے طریقہ کار جاری کر دیا۔ ایف پی آر کسی تاجر سے ٹیکس فراڈ کے الزام میں تحقیقات سے قبل متعلقہ کاروباری نمائندوں سے مشاورت کی پابند ہوگی۔ کسی تاجر کے خلاف ٹیکس فراڈ کی انکوائری متعلقہ کمشنر کی منظوری سے مشروط کر دی گئی۔ تاجر کو ٹیکس فراڈ میں گرفتار کرنے سے قبل کمشنر کاروباری برادری سے مشاورت کریں گے۔ ایف پی آر کے ممبر کی کاروباری برادری سے مشاورت کے بغیر کسی تاجر کے خلاف تحقیقات کی منظوری نہیں دی جا سکے گی۔ بار بار کہتے ہیں بڑا پاپولر لیڈر ہے، پاپولیرٹی بے گناہی کے لیے کا کوئی اچھا آرگومنٹ نہیں ہے۔ شیطان بھی بڑا پاپولر ہے لیکن شیطان کبھی وہ فرشتہ نہیں بنا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں طلال چودھری اور اپوزیشن رہنماؤں میں گرما گرمی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، بار بار مقبول ہونے کی بات کی جاتی ہے، شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا۔ پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، جاری آپریشنز کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی، فیصلہ کریں دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، بتایا جائے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے؟ آج ہم سب کو دہشت گردی سے پاک پاکستان چاہیے۔ اسد کیسر نے کہا، خیبر پختونخوا میں مزید کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک تب ہی ترقی کرے گا جب نمائندے عوام کے منتخب کردہ ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، پی ٹی آئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی، پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے، ضمنی الیکشن میں شرکت سے متعلق پہلے بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے۔ 5 اگست کا احتجاج کامیاب رہا، ہر حلقے میں ارکان کی ڈیوٹیاں لگی تھیں، ہر ضلع میں لوگ باہر نکلے اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ جمہوریت میں اسی طرح احتجاج ہوتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں، 5 اگست کو کوئی راستہ بند نہیں تھا، خود ہی باہر نہیں نکلے۔ ایک فسادی گروہ ہر اہم موقع پر فساد کرتا ہے، انہوں نے 14 اگست کو پھر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے، حکومتیں اے پی سی نہیں کرتی، پالیسی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کا کون سا بیان ٹھیک ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک بار پھر کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر میدان سے بھاگ گئے، انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، سوات میں فری ایمبولینس سروس شروع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور سے نتھیا گلی ہوٹل ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، کہا سیاحتی علاقوں کے تحفظ کے لیے نجکاری اور سرکاری شعبے کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کراچی میں ٹرک کی بائک کو ٹکر، بچی جاں بحق، والد اور 2 بیٹیاں زخمی۔ حادثہ بلدیہ رئیس گوٹ کے قریب پیش آیا، زخمی شخص اپنی بچیوں کو اسکول سے واپس لا رہا تھا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق بچی کی لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رواں سال کے 7 ماہ میں کراچی میں 978 ٹریفک حادثات میں 536 افراد جاں بحق، 1000 سے زائد زخمی ہوئے۔ ٹرکوں نے 60، ٹریلرز نے 48، واٹر ٹینکرز نے 44 اور تیز رفتار بسوں نے 11 زندگیوں کے چراغ گل کیے۔ پنجاب حکومت کا کاشتکاروں کی سہولت کے لیے ون سٹاپ سلوشن کا انقلابی اقدام، محکمہ زراعت اور جی پی آئی کے درمیان ایم او یو۔ کمپنی ملتان، بہاولپور، سرگودا اور ساہیوال کے ماڈل ایگریکلچر مال کا انتظام سنبھالے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ماڈل ایگریکلچر مال کے قیام سے کاشتکار کو مڈل مین کا محتاج یا جگہ جگہ خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیپا اور پی ایچ اے کو لاہور کے انڈر پاسز کو خوبصورت بنانے کا ٹاسک دے دیا، انڈر پاسز کو قدرتی طریقے سے سرسبز بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سے لاہور میں تعینات ہونے والے امریکہ کے نئے کونسل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔
پنجاب میں صفائی فیس عائد کرنے کا فیصلہ، ترجمان محکمہ بلدیات کے مطابق گھریلو اور کمرشل علاقوں میں 200 سے 5000 تک فیس وصول کی جائے گی۔ پنجاب میں موسم گرما کی چھٹیوں میں توسیع، سیکرٹری سکولز پنجاب خالد نذیر وٹو کے مطابق صوبہ بھر میں نجی اور سرکاری سکول 1 ستمبر کو کھلیں گے۔ محکمہ سکولز ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس، ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ یونیورسٹیز کی بجائے آئی بی اے سکھر سے لینے کی منظوری۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق یہ پالیسی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر پر لاگو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، گزشتہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں کچھ بے ضابطگیوں پر داخلہ پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ داخلہ پالیسی میں شفافیت اور میرٹ ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح کی خوشی میں اس سال یوم آزادی شاندار انداز میں منا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے، مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت بھی سر انجام دینا ہوگا۔ بزنس کمیونٹی کا گورنر ہوں، کاروباری برادری کا تحفظ کر کے سندھ کو خوشحال بنائیں گے۔ ایف پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی پیکج میں 20 ارب آ گئے ہیں، 20 ارب مزید آئیں گے، 10 ارب کا پیکج حیدرآباد کے لیے بھی ہوگا۔ بلوچستان کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، سریاب سے کچھ لاکھ تک پیپلز ٹرین سروس چلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں منصوبے کو جلد فعال کرنے کا فیصلہ۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں، 6 ماہ میں انجن، بوگیاں اور دیگر سہولیات فراہم کر دی جائیں گی۔ پیپلز ٹرین سروس بلوچستان کے عوام کے لیے باعزت، سستی اور تیز رفتار سہولت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، معاہدے کی خود نگرانی کروں گا، کوئی تاخیر برداشت نہیں۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ۔ ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر فرسٹ گریڈ کیپٹن شاہین ممدوف سے ملاقات کی۔ دو طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ سربراہ پاک بحریہ نے آذربائیجان بحریہ کی اسپیشل آپریشن فورسز کا آپریشنل مظاہرہ دیکھا۔ نیول چیف نے آذربائیجان آرمی کے چیف آف دا جنرل سٹاف کرنل جنرل کریم ویلیف سے بھی ملاقات کی۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی اور پشاور میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بلوچستان کے اضلاع جو، بارکھان اور خزدار میں بارش کا امکان۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع۔ دریائے سندھ میں گدو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ لاہور میں مانسون بارشوں نے پارکس کی حالت بگاڑ دی۔ خراب موسم کی وجہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر 21 پروازیں متاثر۔